السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج آپ کی سورہ آل عمران کی کلاس نمبر 27۔ آج انشاءاللہ تعالی اس کلاس میں ہم آیا نمبر 15 پہ تدبر شروع کرتے ہیں۔ آیا نمبر 15 کا تحلیل گرامیٹیکل کی تھی ہم نے، لیکن میں نے آپ لوگوں کو کچھ کام دیا تھا کہ اس میں خاص طور پہ جتنے بھی حروف استعمال ہوئے ہیں اس کو آپ نے دیکھ کے آنا تھا کہ وہ کس معنی میں استعمال ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مغنی کے لحاظ سے اگر کوئی رول استعمال ہوئے تو وہ بھی آپ نے چیک کرنے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ سو آپ نے کیے ہوں گے۔ اچھا، آیا نمبر 15 سے پہلے ہم نے پڑھی تھی آیا نمبر 14۔ آیا نمبر خاص طور پہ 14 میں دیکھتے ہیں نا، تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا؟ دنیا کی نعمتوں کا۔ یہ ساری دنیا کی نعمتیں ہیں نا، جو فردن فردن کے لیے مین جو نعمتیں ہیں، پھر اس کے اندر سب کیٹیگریز آ جاتی ہیں، یہ ساری چیزوں کا ذکر، اور ایکچولی حقیقت میں یہ دنیا کی زندگی کے فائدے ہیں، اور جس کے پیچھے لوگ اپنا دین، اپنی شریعت، سب کچھ بلا کے اپنی جان ہلکان کرتے رہتے ہیں، اور بڑے ہی خوبصورت طریقے سے قرآن میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے انتہائی، کہتے ہیں نا، حکمت سے، حکیمانہ طریقے سے نفس کی محبت، مرغوبات نفس جس کو کہتے ہیں نا، ان کی محبت، اور دنیا کے جتنے بھی یہ چیزیں ہیں اس سے کس طرح اللہ تعالیٰ نے، اس کی غلامی سے اللہ تعالیٰ نے کیسے نکالا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نکالا ہے۔ اب اگر یہ ساری چیزوں کو انسان جو چھوڑ دیتے ہیں، مثلاً آپ دیکھیں کچھ مذاہب ہیں جن کے اندر ترک دنیا کا کانسیپٹ ہے نا، مثلاً عیسائیت میں بھی ہے یہ رہبانیت کا جو کانسیپٹ ہے، اسی طرح آپ کو پتہ ہے، اور دوسرے جو پرانے مذاہب ہیں مثلاً بدھ مت، کل کرنا اپنی خواہشات کو، اور ہندوازم میں بھی ہے بالکل اسی طرح، جو جوگی اور جوگیزم آپ نے سنا ہوا ہے نا، جوگی جو ہوتے ہیں، اسلام ہے اس میں کیوں نہیں ہے یہ چیزیں؟ کیوں؟ کیونکہ اسلام جو ہے، ہمارا جو دین ہے، یہ ایک فطری دین ہے، فطری دین ہے، انسان فطرت پہ پیدا ہوا ہے نا، اور اس کا ایک مقصد ہے، مین چیز یہ ہے نا کہ انسان جو ہے، اسلام خاص طور پہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام کی جب بات کریں تو اسلام کے ساتھ ہی ہمارے دماغ میں پہلا پوائنٹ کیا آنا چاہیے؟ فطرت، کہ یہ فطری دین ہے، جو حقیقت ہے، جو فطرت ہے انسان کی، یہ ہمارے دماغ میں اسلام کی تعریف اگر ہو نا کہ اسلام کس ٹائپ کا دین ہے، جیسے باقی بدھ مت کی تعریف ہے یا ہندوازم ہے، عیسائیت ہے، ایز اے ریلیجن بات کر رہی ہوں، تو پھر دماغ میں ہمارے آنا چاہیے یہ فطرت کا دین ہے، اور انسان، ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوا ہے نا۔ اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے اسلام کا، بتائیں کیا مقصد ہے؟ بیسک مین مقصد کیا ہے اسلام کا؟ سلامتی کا دین ہے نا، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اللہ نے ہمیں کس لیے بنایا، ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے تو کیا ہے، اللہ کی ذات سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں تو اس کے بعد کیا ہے ہمارا مقصد؟ ہماری زندگی کا دنیا میں کیا مقصد ہے؟ امن، ٹھیک ہے، مطلب ہمارا کام کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ اگر میں بات کروں دنیا کے لیے، حقوق العباد کے لیے ہمارا کیا مقصد ہے؟ انسان، اسلام کو استعمال کرتے ہوئے انسان کی اصلاح، اسی لیے بھیجا نا، امر بالمعروف نہیں عن المنکر۔ ہمارا دو، ہمارے بہت ہی بڑے وہ ہیں کام، یہی ہے نا کام ہمارے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، وہ تو ہے ہی، ہم اس کے ظاہر غلام ہیں، کیونکہ یہ ہمارے پاس کوئی اور چوائس ہی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، ادھر کیا کرنے آئے ہیں، ذرا اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں مقصد دیا ہے، اور پھر جب خاص طور پہ ہماری جو نام دیے ہیں، کیا نام دیا؟ امت وسط ہمیں کہا ہے،
ہاں، اور ایسی امت جو خیر لے کر آئی ہے، تو اس کا ایک مقصد ہے نا، امت وسط کا مطلب کہ پیغمبر ختم ہو گئے، اب اس نے آنا ہے اور آ کے کیا کرنا ہے، انسانوں کی اصلاح کرنی ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں. یہ ہے ہمارا مقصد، اصلاح کے لیے ہم آئے ہیں نا. اگر ہم انسانوں کی اصلاح کے لیے ہیں، یہ امت خاص طور پہ جو آئی ہے انسان تو اصلاح کے لیے ہیں، تو پھر اگر خود ہی انسان ان چیزوں سے ڈر کے یا ان حالات سے ڈر کے خود ہی بھاگ جائے، انسان کو جنگلوں میں نکل جائے، ٹھیک ہے نا، انسان کو ڈر کے مارے یا اس خوف سے کہ اس سے غلطی نہ ہو جائے، گناہ نہ ہو جائے، یا اس کو پاک صاف رہنا ہے، تو آبادی سے نکل کے جنگلات کی طرف چلا جائے اور دنیا کے جتنے بھی معمولات ہیں، جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں ان سے ہٹ کر وہ ترک کر دے، دنیا ہی ترک کر دے، تو پھر اصلاح کیسے کرے گا؟ پھر تو آبادی ختم ہو جائے گی نا. تو وہ ایک کہتے ہیں نا ایک ذمہ داری ہے نا انسان کی، یہ تو اس سے فرار کا ایک طریقہ ہے. یہ جو لوگ راہبانیت کرتے ہیں نا کہ یہ مجھے کھانا پینا نہیں، مجھے بھوکے رہنا ہے، آپ نے دیکھے ہوں گے کئی ایسے مذہب میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انسان کے اندر صلاحیتیں ڈالی ہیں نا، وہ پھر ختم ہو جاتی ہیں. جو لوگ ایسے کرتے ہیں نا کہ وہ پھر اپنی صلاحیتوں کو ڈیڈ خود ہی دم توڑ دے جائیں گی نا. ترک دنیا جو ہے نا، یعنی یہ جو دنیا کی ساری چیزیں ہیں، عورتیں، بے بچے اور مال اور سب چیزیں، ان کو چھوڑنا ترک دنیا کیا ہے؟ خلاف فطرت. جو لوگ کہتے ہیں نا میں تو کچھ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں، مجھے یہ نہیں اچھا لگتا، نہیں، سب کچھ اچھا لگتا ہے، رہنا چاہیے، بالکل، یہ خلاف فطرت ہے. اس وجہ سے نا عام طور پہ اگر آپ اوور آل دیکھیں دنیا میں سارے مذاہب میں بھی، اور اسلام میں تو خیر منع ہی کیا گیا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس والی چیز کو کہ یہ جو ان چیزوں سے محبت نہیں کرنی، انہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے، اس کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا مذہبی عبادت گاہیں جو ہیں، مطلب چاہے کرسچنزم میں دیکھیں، بدھزم، جدھر بھی دیکھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، مطلب بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ اس طرف راغب ہوتے ہیں، یعنی دنیا کو چھوڑ کے تو دنیا ہی ترک کر دیتے ہیں نا. تو مطلب وہ اس کے ماننے والے زیادہ نہیں، عام بھی دیکھیں، اسلام کی تو بات ہی اور ہے نا، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے نا چیز، یہ فطرت کے خلاف ہے. آپ خود سوچیں انسان کی جو فطرت ہوتی ہے اس کے خلاف کب تک کوئی کچھ کر سکتا ہے نا. تو وہ پاسبل نہیں. ہر انسان کو، دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی تو اللہ نے ہی بنایا نا، تو ان کو پیدا بھی اس مذہب میں اللہ نے ہی کیا ہے، چوائس تو نہیں تھی نا ان کی کہ وہ عیسائی گھر میں پیدا ہو رہی ہے. تو جب وہ فطرت کے خلاف جائیں گے تو پھر ظاہر ہے ان کی زندگی تو ڈسٹرب ہو جائے گی نا. تو اس وجہ سے جو چیز فطرت کے خلاف ہوگی اور جس کو مطلب غلط طریقے سے اس کو پرووک کیا جائے گا تو وہ دیر پانی ہوتی ہے پھر نا، اور اس کے اندر انسان دل سے قبول بھی نہیں کرتا. کئی لوگ آپ دیکھیں اس طرح کر کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں. آپ نے بڑے بڑے اداکاروں کو بھی سنا ہوگا اور اس طرح اور بھی لوگوں کو کہ انہوں نے دنیا چھوڑ دی ہے، جو سڈنلی انسان کرتا ہے نا. اسلام میں بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو بڑے جذباتی ہو کے پردہ، خواتین پر بھی پردہ کرنا شروع کر دیتی ہیں اور مرد بھی وہ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد آپ نے دیکھا ہوگا دوبارہ وہی کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی اداکار ہیں جو دین کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں اپنی ساری چیزیں اور چلے جاتے ہیں اور دین کے لیے، اور کچھ عرصے بعد دیکھیں تو وہ واپس آ کے پھر کر رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ چیز کہ انسان فطرت سے جب بھاگ کے جاتا ہے نا تو پھر اس کے وہ اس کے اوپر نہیں رہ سکتا. فطرت کے اندر رہتے ہوئے اس کو ان چیزوں سے محبت کرتے ہوئے بیلنس کرنا ہے کہ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کے ساتھ محبت بھی کرو، ان کو استعمال بھی کرو، سب کچھ کرو، لیکن ان کو کل نہ سمجھو کہ بس یہی ہے نا. اب یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا نا، جب بتایا کہ اور پھر جس طرح ایکسپلین کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ جو اللہ کے پاس ہے وہ تو بہت ہی زبردست قسم کا ہے نا. اب یہ جو بیلنس کیا نا دونوں چیزوں کو پیرالل لا کے، اس سے جو جن کو مخاطب کیا گیا، پہلے مخاطبین تو کون تھے آپ کو پتہ ہی ہے. جب قرآن اترا
تو ان کی ایکچولی نگاہوں کا جو زاویہ تھا نا اس کو بدلنے کی دعوت ہے. کیونکہ خالی ایک جذبات میں آ کے جو لوگ عمل کرتے ہیں نا وہ پھر وقتی وقتی عمل ہوتا ہے اور پھر وہ دوبارہ واپس پلٹ بھی جاتے ہیں نا. تو یہ حقیقت میں جو جن لوگوں سے انسان اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہوئے ہیں جو اس وقت تھے پہلے مخاطبین اور اب جو بھی پڑھے گا جیسے ہم لوگ بھی تو اس وقت مخاطبین ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہماری تھنکنگ جی چینج آف تھنکنگ پروسیس ایگزیکٹلی. تو اس وجہ سے یہ تھنکنگ کا پہلے پروسیس بدلے گا تو انسان پھر بیلنس کرے گا. خالی ایک دم سے ہم پڑھتے ہیں نا جب یہ چیزیں کہ ہاں اچھا یہ چیزیں ہمیں محبت ہے ہم ایکسیپٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب ہمیں ہوتا ہے کہ ان سے ان کو ان کی غلط استعمال نہیں کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے اس کو بیلنس کرنا. اس کو جب تک دل کے اندر یہ آپ سب کو تجربہ ہوگا ہر ایک کو اپنے اپنے حساب سے کہ کس چیز سے کتنی محبت ہے اور کتنا اس کو استعمال کرنا ہے کتنی اس کی ضرورت ہے کہاں حد لگانی ہے. یہ سارا کچھ تو انسان خود ڈیسائیڈ کرتا ہے نا. ہر ایک کے لیے تو ایک ہی لیول کا کوئی حدود نہیں ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ چھوڑ دیا ہے کہ ہاں محبت بھی کرو استعمال بھی کرو لیکن بیلنس کے ساتھ. اس کی کتنی وہ ہے تو یہ انسان کی نگاہ کا جو زاویہ اس کے بدلنے کی یہ دعوت ہے ان آیات کے اندر. جسٹ انفارمیشن نہیں ہے. کیونکہ اس کے بدلے بغیر قرآن کے جو احکامات ہیں یا اس کی جو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی جو طلب ہے وہ پیدا ہی نہیں ہو سکتی دل کے اندر جب تک انسان کی نگاہ کا جو زاویہ ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا تھنکنگ تبدیل نہیں ہوگی نا. اچھا اب آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس جو پیچھے 14 نمبر آیا اس کے مطابق قرآن کا زاویہ نگاہ کیا ہے؟ کیا ہے زاویہ نگاہ؟ کیا بدلنا چاہتے ہیں انسان؟ یہ بتا کے کہ اللہ تعالیٰ کیا انسان سے ڈیمانڈ کرے کہ کس طرح وہ سوچیں کہ یہ ساری چیزوں کی محبت ہوتے ہوئے وہ کس طرح اپنی ان چیزوں کو استعمال کرنے کا زاویہ نگاہ کیا کرے. یہ دنیا تو ہے نا اب دنیا میں رہنا ہے اس کے بغیر تو کوئی گزارا ہی نہیں ہے تو کیا کرے انسان بتائیں. اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے کہ ذالکا متاع الحیات دنیا. بیلنس مثلاً تھوڑا اس کو الیبوریٹ کریں کہ دنیا میں رہو. اللہ تعالیٰ نے منع تو نہیں کیا کہ دنیا چھوڑ دو خودکشی آپ کو پتہ ہے حرام ہے. دنیا میں رہنا ہے دنیا میں رہو بنائی ہمارے لیے اور دنیا کو کیا کرو جی ایسے جیسے مسافر ہے یعنی اس کو برتو دنیا کو برتو بالکل ماشاءاللہ دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے فائدہ مند بنائے بالکل حیات بعد ازل کو اصل حذف بناؤ بالکل نہیں. لیکن فی الحال تو ہم دنیا کی بات کریں نا ہاں مطلب پہلے مقصد وہ ہونا چاہیے. یعنی اس کا سب سے آسان اگر ہم لفظ بولے نا کہ دنیا کی جو ضروریات ہیں وہ ضرورت کی حد تک بندہ کرے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے بہت سارے آپ کو ملیں گے قرآن کے حوالے سے. the things have purpose but you work higher purpose بالکل the things have purpose but you work for higher purpose بالکل جنت. اصل چیز یہ ہے کہ دنیا کی جو ضروریات ہے نا ان کے لیے محنت کرنی ہے چھوڑ چھاڑ کے خالی عبادت کرنی یا دین کا کام کرنا. ہماری بہت ساری ایسی آپ نے دیکھا ہے کہ بنی ہوئی ہیں مختلف سیکٹس کے جن میں لوگ گھر وار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پیچھے گھر والوں کو بھی چھوڑ کے چلے. ہمارے یہاں بھی یہ چیز ہو رہا ہے یہاں خالی عبادت میں لگ جاتے ہیں کچھ خالی دنیا میں لگ جاتے ہیں تو وہ بیلنس نہیں کر پا رہے نا. تو دنیا کی ضروریات کے لیے محنت کرنی ہے کام کرنا ہے جاب کرنی ہے سارا کچھ کرنا ہے. ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو حاصل کرنا ہے. گھر چاہیے شادی کرنی ہے بچے چاہیے ان کی بچوں کی ایجوکیشن دنیا کی ساری گھر کا سامان چاہیے اور جتنا اللہ نے دیا اس کے مطابق آپ اپ گریڈ کریں ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جتنا بھی انسان کسب کرے گا کمائے گا نا اس کے نتیجے میں انسان کے پاس کیا آئے گا مال آئے گا نا. اب یہاں پہ ایون مال کو خرچ کریں اپنے اوپر خرچ کریں اور کیا کریں
جمع بھی کریں. یہ بھی منع نہیں کیا گیا کہ جیسے آپ کے پیچھے جو ہیں مثلاً بچے ہیں ان کے لیے بھی جمع کریں, تھوڑا سا اس میں سے جمع بھی کر سکتے ہیں آپ, مطلب پسماندگان کے لیے بھی بچا کے رکھیں, بچت بھی کریں, برے وقت کے لیے کریں کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں, سارا نہ خرچ کر دیں اپنے اوپر یا دوسروں کے اوپر, رائٹ, سیونگ ایگزیکٹلی. لیکن پھر اس کے بعد جو آپ کے پاس بچے, یعنی جو خرچ کرنے کے بعد ضروریات پوری کرنے کے بعد بچے, وہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے, ارد گرد جو ضرورت مند ہے موجود ہے ان پہ خرچ کرو. یہ تو عام کلیہ ہے نا. لیکن اگر آپ نے مزید ہائر رینک پہ جانا ہے تو پھر اور کیا کر سکتے ہیں بتائیں آپ. یہ تو ایک عام فارمولہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے اسے دیا ہے, اپنے اوپر بھی کرو اور اپنے لیے اس برے وقت کے لیے تھوڑا بہت بچا کے بھی رکھو, تنگ دست نہ ہو جاؤ, اور پھر جو بچے اس میں سے خرچ کرو. اچھا, اگر اس سے بھی آگے ہائر رینک میں جانا ہے تو پھر کیا کرے انسان, کیا کر سکتا ہے اور بتائیں. اسی خرچ کرنے کی بات کے پوائنٹ آف سے میں بات کری, خرچ کرنے میں پھر سارا کچھ آ جاتا ہے. our whole life can be عبادت if our نیت is gain Allah's رضا in everything we do and live our life according to his order. ہمارے سارے کام جو ہم عام روٹین میں جو کام کرتے ہیں نا وہ سارے عبادت ہوتے ہیں, صرف عبادت ریچول والی عبادت نہیں ہوتی ہے صرف. جی ماشاءاللہ سسٹر نے جواب دیا ہے. دیکھیں اگلے لیول پہ جانا ہے نا, دیکھیں پہلی بات ہوتی ہے زکوٰۃ, یہ ذرا سمجھ لیں. صدقہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ریکمینڈ کیا نا یہ چیزیں, اب اس کے اندر سارے قسم کی صدقات آ گئے. لیکن اگر مزید اور تقوی اور زیادہ ہائر رینک پہ جانا ہے, اگر آپ کے پاس جو بچا ہوا ہے وہ خرچ کر دیا, زکوٰۃ دے دی, صدقہ دے دیا, پھر بھی آپ کے پاس کوئی اگر آ گیا ہے پھر کیا کریں, پھر کیا کریں بتائیں. کیا اس کو کہیں کہ میرا جو تھا ضرورت سے زیادہ میں نے دے دیا ہے, اب جاؤ تم اپنے جو آپ کے پاس ہے نا, جو آپ کا استعمال کی چیز ہے وہ دے. جیسے کہ ہمارے بہت سارے اسلاف پہ آپ دیکھ چکے ہیں, صحابہ کی اگزامپل ہیں, سب کی ہیں, کہ مثلا ان کے پاس اگر ایک روٹی ہوتی تھی تو ظاہر ہے دو ہوتی تھی تو ایک دے دیتے تھے. جی, تو ایک روٹی ہے تو اس کو آدھی دے دی. اور کئی ایسی اگزامپلز بھی ملتی ہیں کہ خود بھوکا رہیں, خود بھوکا رہتے تھے اور دوسروں کو دے دیتے تھے. یہ بھی ہے ہمارے پاس اگزامپل, نہیں بہت ساری ایسی اگزامپلز ہیں نا ہمارے پاس. تو خود اپنا جو پسندیدہ ہے, کیونکہ یہی کہا گیا ہے نا کہ جو سب سے تمہیں پسند ہے وہ خرچ کرو, تو پھر آپ خود سوچیں کہ اس کا پھر آگے کیا ہوگا. ہمارے ہاں کیا ہے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے, جو ہمارا زاویہ نہیں چینج ہو رہا. ہم دیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ہم کر رہے ہیں, لیکن عام طور پہ انسان ضرورت سے زیادہ جو اس کے پاس ہے وہ دیتا ہے, یا تھوڑا سا زیادہ بھی دے دیتا ہے تھوڑی سی تنگی کر کے. لیکن جو اپنا استعمال کرنے والا ہے, جو اپنی ضرورت ہے, وہ نہیں دیتا اتنا زیادہ, اس کو تو اپنے لیے رکھتا ہے. وہ اس طرف ہمارا دماغ ابھی اتنا گیا نہیں ہے. جی آپ لوگوں کے بھی میں پڑھ لوں. سوچنے کا انداز ایک دن میں بلکہ لوگوں کی, جی بالکل. ایون ٹوڈے آئی نو سم ون who used to practice this, giving whatever she needs. Very good. صدقہ increases the rank of all of the عبادت. بالکل دیکھیں نا, صدقہ ہی تو بڑا بالکل کرتا ہے, لیکن اصل چیز ہے میں جو بات کر رہی ہوں وہ عام تو صدقہ زکوٰۃ میں بڑھ چڑھ کے ڈونیشن سب ہم دے رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ آپ کے سامنے ہی دنیا میں کتنی مزری ہے, تو اب اس سے تو پورا نہیں ہوتا نا. تو پھر انسان سوچے میں تو بہت کچھ کرتا ہوں. اسی لیے تو دیکھ لیں نا ہمارے یہاں بڑے لیول پہ بھی دیکھیں, بڑی بڑی گورنمنٹیں جو ہیں, بڑے بڑے ملک جو ہیں, ان کے پاس کتنا کچھ ہے اور وہ ڈونیٹ بھی بہت کچھ دے رہے ہیں لوگ, لیکن اس کے باوجود کتنا زیادہ برا حال ہے اس دنیا میں. تو کیوں ختم نہیں ہو رہا؟ کیونکہ وہ اپنی ضرورتیں انہوں نے بڑی لیوش رکھی ہوتی ہیں. تو یہ وجہ ہے نا. تو اس طرح نہیں ہوگا, یہ تب ختم ہوگا. یہ کیا وجہ ہے, ایسے کیوں ہے, ریزن کیا ہے, سوچیں ذرا اس آیت کے اعتبار سے بتائیں. آیا نمبر 14 بتائیں مجھے, اس کی کیا ریزن ہے, وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ان کا دل دنیا میں لگا ہوا ہے.
دنیا کی جو ایون دینے کے باوجود دنیا کی جو خواہشات ہیں نا وہ غالب ہیں، وہ مزین ہے ان کے لیے، وہ غالب آئی ہوئی ہیں ان کے اوپر، کہ جو دنیا کے لیے محنت تو کر رہے ہیں لیکن دنیا کو محبوب بنا لیا ہے ساتھ۔ دنیا میں جتنی ضرورت ہے محنت کرنے کی اتنی ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں دنیا محبوب پھر بھی ہے سب کرنے کے بعد۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا استعمال تو ضرور کرو، فائدہ اٹھاؤ، انجوائے کرو، لیکن محبوب کس جگہ کو بناؤ؟ آخرت۔ محبت ادھر کرو، دنیا سے محبت نہیں کرنی۔ محبت تو اسی چیز سے کرتا ہے نا انسان جو دیر پا ہوتی ہے۔ دنیا تو آپ خود دیکھ لیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں سفر کی جگہ، مسافر ہیں تو مسافر کیسے جگہ جگہ کسی چیز جہاں جہاں سے سفر کر رہا ہے وہاں کی چیزوں سے کیسے محبت لگا سکتا ہے؟ کیونکہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا نا۔ کیا خیال ہے؟ چاہے وہ انسان ہو چاہے کوئی چیز ہو، اس کو اپنے سے دور کرنے کو دل کرتا ہے انسان کا؟ نہیں کرتا۔ اور پھر جو اتنی محبت ہو جائے کہ ہر وقت اسی کے ارد گرد بندہ گھومتا رہے تو اس کو کیسے دور کرے گا پھر، ہے نا؟ تو اس لیے آخرت کو محبوب رکھنا ہے۔ دنیا تو صاف اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا حیات دنیا، دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، کل ہے یا نہیں ہے ہمیں نہیں پتا۔ تو اصل زندگی جو ہے آخرت کی ہے، جو ابدی ہے، جو لازوال ہے۔ آخرت کی نعمتوں کے حصول کے لیے کوشش کرو اور آگے وہ پھر بیان ہوں گی۔ لیکن اس سے پہلے ہم جو یہ ڈسکشن کرتے رہتے ہیں ہر وقت، یہ ابھی بھی کر رہے ہیں اتنی ڈسکشن، تو اس کا کوئی ہمارے پاس نمونہ بھی تو ہو نا۔ کیا ایسے کرنا ممکن ہے؟ کیا ممکن ہے ایسے کرنا جو میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس نمونے ایک نہیں ہے، بہت سارے نمونے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر پیغمبر تھے، وہ اسوہ حسنہ ہیں، لیکن عام جو انسان تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے ان کی نگاہوں کا زاویہ بدل دیا، اور یہ آخرت کی نعمتوں کا جو حصول ہے نا، یہ مین جو پوائنٹ ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے نا دونوں کو پیرالل رکھا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا نا جو اس کے پاس ہے ٹھکانہ ہے وہ بہت خوبصورت ہے، یہ بھی ٹھکانہ ہے، لیکن دونوں کا آپس میں موازنہ کیا، اور دنیا کے اندر جو جو چیزیں وہ پھر آگے بھی بیان کی ہیں، ابھی ان کو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب یہ ٹیمپریریلی ہے ساری چیزیں، یہ ہمیشہ کی ہے۔ تو جو چیز ہمیشہ آپ کے پاس رہنی اسی کو حاصل کرنا چاہے گا نا انسان۔ جو پتہ ہے کہ یہ مجھ سے چھوٹ جانی ہے، یہ چلی جانی ہے، اس کے لیے کیا محنت کرنی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کردار پیدا کرنا، یہ سوچ پیدا کرنی کہ آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی، تو وہ دنیا میں ہی کرنی ہے، وہ آخرت میں نہیں ہونی۔ آخرت میں تو وہ ملنی ہے پھر وہ کوشش کا نتیجہ۔ اب اگر آپ عرب کو دیکھیں، جب قرآن نازل ہوا ہے اس سے پہلے، تو عرب کس قسم کا معاشرہ تھا؟ آپ ابھی بھی ان کے اندر وہی خصلت دیکھ رہے ہیں، وہ مادہ پرست لوگ تھے۔ عرب مادہ پرست لوگ تھے نا، اور خواہشات پہ فنا ہو جانے والے لوگ تھے۔ وہ ایسا معاشرہ تھا کہ جو خواہشات ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ اور ابھی بھی دیکھ لیں آپ، ابھی بھی دیکھ لیں آپ، ابھی بھی دیکھ لیں، اگر پوری دنیا کے ساتھ موازنہ کریں ان کا۔ اب آپ دیکھیں باقی جو ملک ہیں، یہ ہم جہاں رہتے ہیں جن ملکوں میں، وہاں کے بڑے بڑے امیر لوگ بھی ہیں نا، مثلا بل گیٹ ٹائپ، اور بھی بہت سارے ہیں۔ اگر آپ بل گیٹ اور اس ٹائپ کے جتنے لوگ ہیں ان کا لائف سٹائل دیکھیں، اور جو عرب کے ہمارے وہ ہیں بادشاہ ہیں ان کا لائف سٹائل دیکھیں، کمپیریزن کریں، آپ کو فرق فیل ہو جائے گا۔ کیا فرق ہے بتائیں ذرا، موازنہ کر کے بتائیں، فرق ہے یا دونوں ایک ہی لائف سٹائل میں رہ رہے ہیں؟ بتائیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ کبھی سنا ہے کہ بل گیٹ کے باتھ روم میں گولڈ کا فلش لگا ہوا ہے، یا اس کا سنک جو ہے گولڈ کا ہے، یا وہ گولڈ کی گاڑی میں پھرتا ہے، اور جو اس کے محل ہیں فلانی جگہ؟ آپ نے، میں تو ایک خالی بل گیٹ کی اگزامپل دے رہی ہوں، اس طرح کی ہزاروں اگزامپلز ہیں۔ اس کی تو کئی دفعہ ایسی پکچرز آئی ہیں کہ اس کی جو شرٹ تھی وہ آئرن بھی نہیں کی ہوئی تھی، یعنی عام سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کی۔ جو میں اقوال تھے، میں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں نے وہ سیو کیے، میں بھول گئی ہوں آپ کے سے شیئر کرنا، وہ میں آپ کو دکھاؤں گی نا۔
تو ان کا جو عرب جو ہیں، ان کا ابھی بھی دیکھ لیں آپ، ان کا لائف سٹائل، ان کا تو وہ جو جبہ سا انہوں نے پہنا ہوتا ہے وہی اتنا قیمتی ہوتا ہے، اسی کے اوپر پتہ نہیں گولڈ کی تاروں سے کیا کیا بنا ہوتا ہے، اور ان کے بچے اور ان کی فیملیز اور ان کی بیویاں، انہوں نے، اگر آپ ذرا صرف عربز کی حالت دیکھیں تو جو اللہ تعالیٰ نے یہاں چیزیں بیان کی ہیں، عورتوں کی محبت، کیا خیال ہے؟ ٹاپ پہ ہیں یہ لوگ. اب دیکھ رہے ہیں نا کتنی شادیاں کرتے ہیں یہ لوگ، چار تو ہر حال میں ان کی ہوتی ہے، چار تو ہر حال میں ان کے پاس ہوتی ہیں، اور جو چھوڑ دی ہوتی ہیں اس حساب سے اگر حساب لگائیں تو پتہ نہیں کتنی ہوتی ہیں. اسی طرح ان کے بچے، ان کی جو ان کو ان کی شو آف ہوتی ہے تو وہ ان کی شو آف کا مطلب کہ ان کے اوپر ان کا غرور ہے، ان کے اوپر ان کی بڑی فخر ہے ان کا، وہ ابھی بھی چلا آ رہا ہے پہلے سے اسی طرح. یہ فنا بھی اسی وجہ سے، پہلے بھی ان کا یہی حال تھا اور ان کے اندر وہی چیز تھی. لیکن اب جب اسلام آیا نا تو اس عرب کا یہ جو ان کے اندر چیز تھی، ظاہر اب تو آہستہ آہستہ بدل گیا نا معاشرہ، لیکن جس وقت اسلام آیا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو اس ان کا جو یہ خواہشات کا جو مادہ پرستی کا سوچ تھی یا ان کی خواہش چیز تھی، ان کا اس کا زاویہ نگاہ جو تھا نا وہ بدلنا شروع ہو گیا. کیونکہ ان کو جب آخرت کا پتہ چلا، ان کو ان نعمتوں کے بارے میں پتہ چلا، تو ان کو پھر موقع ملا اس چیز کا نا، اور وہ حیرانگی کی حد تک پھر وہ ایک معاشرہ چینج ہو گیا. آپ خود سوچیں کس طرح چینج ہوا، ٹوٹلی ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آیا نا. جی بالکل. تو اب وہ جس کا ایک ایک فرد جو تھا، اگر آپ صحابہ کی ڈیٹیل اٹھا کے دیکھیں، صرف مشہور صحابہ کی بات نہیں کر رہی ہوں، بہت سارے ایسے صحابہ ہیں، ہم تو چونکہ پڑھتے نہیں ہیں نا، ہمیں تو ان کے بارے میں زیادہ نہیں پتا. اگر ہم بہت، آپ کو پتا ہے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کی ہے کتاب، ایک کتاب ہے مین اراؤنڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، انگلش میں ہے وہ. اسی طرح وومن اراؤنڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو آدمی تھے اور جو عورتیں تھیں، یعنی ظاہر ہے وہ صحابیات اور صحابہ کی بات ہو رہی ہے. ہم مشہور مشہور صحابہ کے تو بارے میں جانتے ہیں، لیکن بہت سارے صحابہ ہیں جن کے ہمیں نام بھی نہیں پتا ہوں گے. ظاہر ہے کتنے زیادہ تھے نا اس وقت صحابہ جب اسلام لائے سارے لوگ. تو وہ ایک ایک فرد کی سیرت اور کردار جو ہے نا ایک اعلیٰ مثال تھا، اور پھر اس میں بچے بھی تھے، اور اتنا خوبصورت معاشرہ آیا وجود میں کہ حیرانی ہوتی ہے ان کی حالت دیکھ کے. ان میں جو مزدور تھا نا، ایک مزدور، بڑے صحابہ کی بات ہی کیا کرنی، مزدور وہ بھی اتنا صابر اور شاکر مزدور تھا. اور اسی طرح جو مالک تھا مزدور کا، یعنی جو غلام کا مالک تھا، وہ وہ بھی اس کا بھی جو عمل تھا وہ بھی بدلا پھر، حالانکہ وہ مالک تھا، اس کے پاس تو سب کچھ تھا، اس کا غلام تھا کہ وہ اپنے مزدور کا پسینہ خشک ہو جانے سے پہلے ہی زیادہ سے زیادہ اجرت دینے کا حریص تھا. مطلب لوگوں کے اندر اپنے، اب جو جو اللہ تعالیٰ بتاتے جا رہے تھے وہ لوگ اس کو فالو کرتے جا رہے تھے. اور پھر اگر ہم عمرا کا طبقہ دیکھیں، جو غنی لوگ تھے، اب ظاہر ہے ہمارے دماغ میں تو عثمان بن غنی اور اسی طرح اور لوگ آ جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی لوگ بہت تھے نا. تو جیسے دو باغ تھے ان کے پاس، تو انہوں نے کس طرح اپنا پورا باغ، آج کل کوئی دیتا ہے اپنا پورا کا پورا جائیداد اٹھا کے دے دے؟ سوچیں ذرا، اپنا پورا کھیت دے دے، پاسبل ہی نہیں ہے. اس طرح بہت دینے والے ہوں گے، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے لوگ جو دین کے لیے اپنی اپنی جائیداد دے دیتے ہیں، لیکن میرا حال ہے نمک میں اس کے آٹے میں نمک کے برابر نا. تو جو عمرات کا طبقہ تھا وہ بے چین رہتے تھے اپنی دولت کو خرچ کرنے کے لیے. مطلب، اور پھر اگر آپ حکمرانوں کی بات کریں، میں مختلف طبقوں کو صرف ہٹ کر رہی ہوں، باقی تو آپ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی بہت زیادہ. حکمران جو تھے، اگر ہم حکمرانوں کی بات کریں تو وہ بھی بے چین رہتے تھے، وہ بھی کسی عام شخص کی تکلیف پہ بھی ان کو بے چین کر دیتی تھی. آپ کو پتہ ہے ساری ساری رات چھپ چھپ کے وہ چیک کرتے تھے. یہ دور آیا نا، یہ کوئی کہانی تو نہیں ہے نا، سنی ہوئی ہے نا آپ نے کہ حکمران جو تھے اس وقت کے، ہمارے بادشاہ جو تھے سڑکوں میں گھومتے تھے لوگوں کے گھروں کے باہر سے چیک، رات کو جب لوگ سوئے ہوتے تھے اس وقت جا کے
تو چیک کرتے تھے کہ کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، اور خود مدد کرتے تھے. سبحان اللہ. اور ان کی ضروریات معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے نا. اور آپ دیکھ لیں پروٹوکول اور کیا کیا ہے، وہ تو خیر دور کی بات ہے، خود کیا جانا کچھ آج کل تو کیا رہا ہے نا. یہ نہیں تھا اس وقت لوگ کام نہیں کرتے تھے، دولت نہیں کماتے تھے، سب کرتے تھے، دولت کمائی جاتی تھی لیکن خیر کے حصول کے لیے. اس میں انسان محنت کرتا تھا، اپنی ضروریات بھی پوری کرتے تھے لیکن دوسروں کے بھی کام آتے تھے. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا یہ صرف دار العمل ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، اور اصل منزل کیا ہے؟ آخرت جو اللہ کے پاس ہے. اب یہ آیت جو اللہ تعالیٰ نے اظہار نازل کی تھی اس وقت، تو وہ صحابہ کے تو جا کے دل پہ لگی، وہ تو سمجھ گئے، ان کا تو زاویہ نگاہ بدل گیا نا. تو یہ آیت جو ہے، یہ ساری ہے، یہ آپس میں اگلی آیت بھی ملا کے اس سے آگے بھی کنٹینیویشن جو ہے، یہ آیات کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا زاویہ نگاہ بدلے. اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہو. جن لوگوں میں یہ تبدیلی پیدا ہو گئی، ہو جائے گی، اور پھر وہ ان کے بارے میں پھر آگے ان کے لیے بہت بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں نا. سو بیوٹیفل. تو انشاءاللہ تعالی پھر اب اس کے اوپر ہم اگلی آیت کے ساتھ جاتے ہیں. یہ کنیکشن ضروری تھا آپ کو اس کے ساتھ جوڑنا، تاکہ کیونکہ اصل بات ہی ہے اس کے ساتھ اگلی بات کے اوپر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ کل اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ من ذالک. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، کیا میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دوں تم کو بخیرن بہتر کی، اچھے کی، من ذالک اس سے زیادہ اچھے کی. اچھا، اب سب سے پہلے یہاں دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے کہیے اور اپنی طرف سے کہیے کہ جو دنیا کی معمولی یہ جو نعمتیں ہیں، ان کے لیے جان توڑ کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ تو ہیں ہی، بنائی تمہارے لیے، لیکن کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تمہاری ان تمام کوششوں کا بہترین ہدف بھی موجود ہے، اس سے کئی گنا زیادہ، یعنی کوالٹی وائز اور کوانٹٹی وائز، ہر لحاظ سے جو بیسٹ ہے، یہ بیسٹ نہیں ہے، یہ جسٹ آرڈنری ہے. جو بھی ہے ہم تو اس کو بیسٹ ہی سمجھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں ہے. تو جو ہے وہ اس سے بھی بہت بڑا، بہت ہی خوبصورت. ویسے تو یہاں حسن المعاب ٹھکانے کی بات ہو گئی، لیکن چونکہ ٹھکانہ تو ایک طرح سے جنت کی طرف دماغ میں جاتا ہے نا، لیکن جنت کے اندر فردن کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں ایکسپلین کیا. آپ جانتے ہیں قرآن بھرا پڑا ہے اس کی مختلف نعمتوں کے بارے میں. اب یہاں دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اچھا، اگر میں آگے جانے سے پہلے آپ سے پوچھوں کہ اس آیت کے اندر کیا فیلنگ ہے، کس طرح کا اللہ تعالیٰ، ہر جملہ جو ہوتا ہے نا اس کے اندر ایک مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا. تو یہ کیا فیل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس جو تم اوپر کی چیزوں کی طرف اشارہ، ذالکا کا اوپر اشارہ ہے نا، من ذالکم کہ جو اوپر چیزیں ہیں ان سے بہتر، اچھا. تو اس سے کیا سمجھ آتی ہے، کیا فیلنگ ہوتی ہے، مطلب اس میں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ چلے میں اس طرح بات کرتی ہوں. سیٹسفیکشن کیا ملتی ہے بندے کو یہ سن کے کہ بہتر ملنے کی بارے میں نا. ہاں ماشاءاللہ، موٹیویشن، اور کہ انسان جب کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں نا یہ ملے گا کیسے، پیچھے یہ دیکھیں نا کہ یہ کیسے ملنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی نا، کوشش ہے نا، ظاہر ہے عمل کرنا پڑے گا نا، رائٹ. اس کے بغیر تو نہیں ملنے والا نا. استقامت کے ساتھ جب انسان کوئی کام کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، کوئی کوشش کرتا ہے دن رات، کوئی جاب کرتا ہے، تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ ملنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنے سمپل سے طریقے سے تسلی دے رہے ہیں، نا کہ یہ جملہ جو ہے یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی تسلی ہے
یعنی اور پھر اینڈ پہ اگر اس کا جملہ دیکھیں نا، اس کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، اپنے بندوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. تو ایک تسلی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے ایمان اور عمل اور اس پر ان کی استقامت کا صلہ انہیں لازماً مل کے رہے گا، لازماً دے گا. تو وہ ایک جو شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ میں نے تمہارے دل میں محبت ڈالی ہے، تم سے چھوٹ جانی ہے، یہ نہیں ملیں گی چیزیں یہاں پہ تمہیں، مطلب زندگی ختم ہو جائے گی تو یہ چیزیں بھی یہیں رہ جائیں گی. تو اس لیے تسلی رکھو، یہ یہاں تو یہاں ختم ہو جائیں گی لیکن یہ پھر ملیں گی، یہ پھر ملیں گی. اور کس طرح ملیں گی؟ اس سے زیادہ اپ گریڈ ہو کے. سبحان اللہ، سوچے ذرا، اپ گریڈ ہو کے ملیں گی، یہی چیزیں ملیں گی لیکن ان کی جو کوالٹی ہوگی، کوانٹٹی ہوگی، اور پھر سب سے بڑی بات چھننے کا خوف نہیں ہوگا، جو سب سے بڑی بات ہے نا. اور اسی کے لیے، اس وجہ سے کہ آگے یہ دوبارہ اپ گریڈ ہو کے ملی، اس کے لیے اب جو قربانی دو گے یہ ضائع نہیں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں. ہاں if you lose something here it is not worthy، بالکل of your regret، ریگریٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ تمہیں اپ گریڈ ہو کے ملنے والی ہے آگے جا کے. تو اگر ادھر ان چیزوں میں سے کسی کی قربانی دینی بھی پڑے تو دے دو، جو ضرورت سے زیادہ وہ تو کر ہی رہے ہو، لیکن اگر قربانی بھی دینی پڑے نا تو وہ دینی ہے اور خوشی سے دو. تو اس لیے کہ تمہیں اس سے بھی زیادہ. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ، یہ تو میں نے اوور آل آپ سے بات کر دی نا. اب ہم شروع کرتے ہیں کہ ایک ورڈ کے اعتبار سے، تو ہم نے جنرلی بات کی نا تاکہ ہمارے دماغ میں ایک خلاصہ آ جائے بات کا. سب سے پہلے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹلی نہیں کہہ رہے انسان سے، ورنہ کہہ سکتے ہیں نا، کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کہتے بھی ہیں، ڈائریکٹلی بھی خطاب کر رہے ہوتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میسج دے رہے ہیں، یہ بھی ایک بڑا خوبصورت جسچر ہے نا کہ آپ اس سے کیا. اچھا چلیں آپ بتائیں مجھے، یہ میں نے خیر سوچی نہیں تھی یہ پوائنٹ، اس سے کیا کیا پوائنٹ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ ان کو خبر دیجئے. یہ خبر والی بات تو بعد میں کرتے ہیں نا، یعنی ان سے خبر بھی کس انداز میں، وہ بات کی بات ہے. کل سے بتائیں، ہم نے تو ہمارا مقصد تو ایک ایک ورڈ کے اوپر تدبر کرنا ہے کہ یہ یہاں کیوں اس طرح استعمال ہوا. بتائیں. وسلم کو اور بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں میسج کنوے کرنے کا کہا ہے. اس میں کیا ہم نکال سکتے ہیں، ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ چلیں. شوڈ بی دا مین فوکس، ٹھیک ہے. نبوت رسالت کی اہمیت، ویری گڈ. آپ کی شاباش، آپ کا رتبہ، محبوب بندے کو محبوب بات. اچھا یہاں پہ اب یہ پوائنٹ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رسول تھے تو ظاہر ہے ان کی تو یہ ڈیوٹی تھی. اب یہ ڈیوٹی جس وقت آپ تھے وہ تو آپ نے کی، آپ نے آگے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا ہے کہ آپ کیا کہہ دیجئے وہ آگے کہا، لیکن یہی کام ہمیں بھی تو کرنا ہے نا. اب وہ تو خود موجود نہیں ہے نا، ان کی ٹھیک ہے، ان کے قول، ان کی حدیثیں، قرآن سب موجود ہے، لیکن ہر بندہ تو نہیں پڑھ رہا ہوتا نا، سمجھ رہا ہوتا. اس وقت بھی تو سارے لوگ نہیں پڑھتے تھے، آپ بیٹھ کے بتاتے تھے نا، آپ ایز اے ٹیچر ان کو معلم کے طور پہ آگے کنوے کر رہے تھے. یہی ذمہ داری اب کس کو ملی ہے؟ ہمیں، صرف چند لوگوں کو نہیں، حقیقت میں تو سب کی ذمہ داری ہے نا، چاہے وہ ایک آیا ہی آگے بڑھائے. وہ تو الگ بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے، وہ ایک جماعت کے طور پہ کام کریں، اور عام بندہ جو ہے ہر ایک کی ایک رعایا ہوتی ہے. تو یہ عمل جو ہے یہ ہمیں بھی کہا گیا کرنے کو. تو میں سوچ رہی تھی کتنی بڑی ذمہ داری اور کتنا خوبصورت عمل ہے، اور ہمیں کتنی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے یہ کام کرنے کی. جتنا بڑا اور جتنا اچھا عمل کسی کو دیا جاتا ہے، کوئی ڈیوٹی ٹاسک دی جاتی ہے، اس کا اتنا ہی رتبہ بڑھ جاتا ہے نا، عزت اور تکریم کی وجہ سے دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا تو دیا نا، تو اس کا مطلب ہمارے اندر یہ صلاحیتیں ہیں، خود بخود تو نہیں ہے، اللہ نے ہی ڈالی ہیں. اب اندازہ کر لیں کہ ہم نے ساری زندگی کہاں گزار دی، سوچیں ذرا اس کو کیا کیا. تو اب ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم نے بہت کانشیسلی سوچنا ہے، یہ جو ہر وقت ہم مصروف رہتے ہیں نا، انبیاء کے وارث، ایگزیکٹلی
ہر وقت ہم اپنے کاموں میں، اپنے بچوں کے کھانوں میں، ناشتوں میں، چیزوں میں، ان کی ضروریات میں بزی رہتے ہیں. رہنا ہے وہ فرض ہے، لیکن اس کو بھی ایک لمٹ تک کرنا ہے. ان کو وہ بڑے بھی بچے ہو جائیں نا تو ان کو پھر ان کے اوپر ڈالیں. چلے وہ اب دنیا کے ابھی پڑھائیوں میں اور چیزوں میں بزی ہیں تو کریں وہ ضرور، وہ تو ضروری ہے نا ظاہر ہے ان کو. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے پلان کریں. ضروری نہیں ہے کہ گرم ہی کھانا ان کو دینا ہے. اگر آپ کی کلاس کا ٹائم ہے یا کچھ ہے، بنا کے رکھیں. ان کو کہیں خود ٹائم سے اٹھے 5-10 منٹ پہلے کریں. میرا مطلب ہے کہ ہمیشہ ہمیں یہی گلے ہو رہے ہوتے ہیں نا، ہر ایک سے بات کریں تو کوئی نہ کوئی اس قسم کا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے نا، بچوں کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے ان کے معاملات. ہاں جہاں پہ مجبوری ہے، جہاں پہ ضروری ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے آپ کو. اچھا وہ بھی تو ہمارے فرائض میں سے ہے نا، تو وہ تو کرنا ہے. آپ کے پاس چوائس نہ ہو تو چوائس آپ کو خود دیکھنا ہے کہ کہاں کیا چوائس ہے. ہر چیز بیسٹ نہیں دینی ان کو. بہرحال کل سے یہ بات آگی. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے نا، تو ان کا ڈائریکٹ رابطہ تھا نا انسانوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا رابطہ تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو کلام کے ذریعے نا، ڈائریکٹ تو نہیں ہے. تو یہ افیکٹو ہے نا، یہ زیادہ افیکٹو ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی کہتے تو اچھا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. جتنی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے وہ کتنا لوگ سمجھتے ہیں، لیکن جب سامنے بیٹھا ہوا بندہ کچھ بتا رہا ہوتا ہے تو اس کا افیکٹ ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، بالکل. تو اب یہاں پہ یہ ایک تو یہ سے پوائنٹ، اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور چیزیں نکلتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی ان کو ادا کرنی تھی. اچھا یہ ابھی ساتھ ہی میں نے اوپن کی ہوئی ہے، یہ دیکھیں. میں دوسرے الفاظ میں بتانا چاہ رہی تھی، ابھی بعد میں ہم اس کو دوبارہ ریلیٹ کریں گے. یا پڑھ کے آئے ہیں 25 نمبر آیا سورہ بقرہ کی. وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے. اب اندازہ کریں یہاں دیکھ لیں کس انداز میں بتایا گیا. بات سیم ہی ہے، بات سیم ہے، لیکن وہاں کچھ اور انداز میں کہیے، یہاں ڈائریکٹ خوشخبری دے دیجئے، خوشخبری کے انداز میں. وہاں ذرا دیکھیں کس طرح خوشخبری دینا، یہ بھی ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے نا. اور یہ اس طریقے سے بات کرنا. اب ذرا آپ نوٹ کیجئے گا آگے کیا کیا. انبئکم بخیر، کیا میں تمہیں خبر دوں. یہ کیا حمزۃ الاستفہام، ٹھیک ہے، حمزۃ الاستفہام. اب آگے اندازہ کریں، میں تمہیں خبر دوں. جب کوئی خبر دینی ہوتی تو پوچھنا تھوڑی ہوتا ہے کہ خبر دوں یا نہیں خبر دوں. یہ تو فوراً آگے کہتے ہو یہ لیں آج کی تازہ خبر، فوراً ٹکٹ چل جاتے ہیں نا ہر وقت. تو یہاں پہ پوچھ کے کہا جا رہا ہے کیا میں تمہیں خبر دوں. یعنی اس سے کیا فیلنگ ہو رہی ہے، کیا سمجھ آ رہی ہے، کیسی فیلنگ ہو رہی ہے حمزہ کی، کیا آ رہا ہے. ظاہر ہے یہ تو آپ کو پتا ہے کہ حمزہ سوال کے لیے نہیں ہے، اس کا جواب نہیں چاہیے. مقصد کیا ہے اس کا، کون سا حمزہ یہ ماشاءاللہ بتائیے. اب ظاہر ہے حمزہ کی ٹائپس آپ کو بار بار ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ. جی آپ میں سے سارے لوگ کہہ رہے ہیں تقریری. تقریری کا کیا مطلب، ذرا اس کو ایکسپلین کریں. تسویہ نہیں ہو سکتا، ابطال انکاری نہیں ہے یہاں پہ. انکاری یعنی انکار، توبیخی انکار وہ نہیں ہے. تقریری سے کیا مراد ہے بتائیں. اب ذہن میں رکھیں تقریری کی اگزامپل، یہ آپ کے سامنے میں لے آئی ہوں. اس کا معنی یہ ہے، یہ تقریری اس کا معنی کہ مخاطب کو اس معاملے کو تسلیم کرنے پر ابھارا جائے جس کا ثبوت یا نفی اس کے نزدیک ثابت ہو چکی ہو، اور جس چیز کو تسلیم کروانا ہو اس کا حمزہ کے فوراً بعد آنا واجب ہے. جیسے حمزہ استفہامیہ میں واجب ہے کہ جس چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے حمزہ کے فوراً بعد آئے، یعنی جس میں جواب چاہیے ہوتا ہے نا. آپ فعل کے بارے میں استفہام یا اس کی تقریر کے لیے کہیں گے ضربتا زیدن، کیا آپ نے زید کو مارا. یہ تو اب سوال ہے، یہ حمزہ اصل استفہامی. اور فاعل کے بارے میں انتا ضربتو، کیا آپ نے اسے مارا. اور مفعول کے بارے میں پھر آگے سوال ہے. لیکن تقریر میں کیا ہوتا ہے، اس میں سوال کا جواب نہیں چاہیے ہوتا، اس کو ابھارا جا رہا ہوتا ہے. اور اس کے لیے دیکھ لیں اس کی کیا ہے کہ جس چیز کے لیے ابھارا جا رہا ہے
وہ اس کے فوراً بعد ہو. اب آپ مجھے بتائیں یہاں پہ کیا ہے اگلی بات، کس کے اوپر ابھارا جا رہا ہے، کس سے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ لوگ تو بہت تیز ہو گئے ہیں بھائی. گڈ. لکھیں اور بھی بتائیں مجھے، تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کریں، یعنی آسان الفاظ میں بتائیں کس چیز کا بات کروانا ہے، اصل میں کیا بات ہے یہاں پہ جس کے لیے ابھارا ہے. ویسے تو یہاں حمزہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ انبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں؟ کیا اس خالی یہ بات ہے اور کیا ہے؟ خبر دینے کے بارے میں. اچھا آگے. اب یہ یاد رکھیں کہ ہم ماشاءاللہ الحمدللہ اب جہاں تک پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ ہم نحو کے قاعدے کے مطابق کہ اس میں صرف یہ نہیں دیکھنا، اب کہا تو انہوں نے تعریف میں یہی ہے کہ کیا میں تمہیں خبر دوں، کہ جو حمزہ کے بعد والی جو چیز ہے اس کے اوپر اس کا اس بات کروانا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ان کو تسلیم کروانا. تو اب کیا خبر دوں تو نہیں ہے نا بات، کوئی یہ تو مکمل بات نہیں، ایسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی نا، کس چیز کی خبر دوں؟ آگے بات ملے گی نا، بی خیرن، اس کا تعلق فعل سے ہے نا، جا اس کا متعلق ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد من ذالکا، اور پھر ظاہر ہے یہاں پہ اس کی صفت جو محذوف ہے اس چیز کے بارے میں، یعنی وہ جو تمہارے جو آلریڈی گزر چکا ہے اس سے زیادہ بہتر کے بارے میں، کیونکہ یہاں پہ تو یہ ایکچولی پوری پوری جو بات ہے نا یہ اس کے بعد آ رہی ہے، اس کی بات کیجیے. جو خبر ہے وہ کیا ہے؟ اصل خبر تو یہ ہے نا کہ جو بہتر ہے اس کے بارے میں خبر دینا. تو کیا میں خبر دوں؟ اب آپ کو اگر کوئی آ کے کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ وہ فلاں جگہ پہ وہ فلاں برانڈ کے جو ہیں وہ کپڑے وہ بہت سستے مل رہے ہیں، تو ایک دم سے ہاں ہاں ضرور بتاؤ. میں یہ پاکستانی مینٹیلٹی کی بات کر رہی ہوں، یہاں کی نہیں کر رہی ہوں. ضرور. تو مطلب اس کو تسلیم کروانا. تو یہاں پہ ایک ذرا سوچے، ذرا اس کی جو ڈیفینیشن ہے نا بڑی ڈیپ ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھے کہ مخاطب کو اس معاملے کو تسلیم کرنے پر ابھارنا ہے، تسلیم کروانا نہیں ہے، ابھارنا ہے، یعنی اس کا شوق پیدا اس کے اندر کرنا ہے کہ جس کا ثبوت یا نفی اس کے نزدیک ثابت ہو چکی ہے. اچھا اب اس کا ثبوت اور نفی ثابت ہے نا، اگر وہ کہاں ثابت ہوئی ہے، چلیں اب یہ بتائیں مجھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو اس سے زیادہ اچھا، اس سے زیادہ اچھا، کس سے زیادہ کیا ثابت ہو چکا ہوا ہے؟ یہ کس سے زیادہ اچھا کس کی بات ہو رہی ہے پہلے یہ بتائیں جی. پیچھے ثابت ہو چکا ہے نا پچھلی آیت میں، یہ ربط اس کا کہ یہاں دنیا کی زندگی متاع حیات الدنیا ہے، یہ اس کی چیزیں ہیں نا اوپر جن کی طرف اشارہ ہے ذالکا، یہ رائٹ. ثابت کیا؟ اچھا اب یہ تو دنیا کی کہ اس سے بہتر، لیکن اس سے بہتر کہاں ثابت ہے؟ وہ کہاں سے ہمیں ملے گا؟ آیت میں سے بتانا ہے آپ نے. جو اس سے بہتر اس کی انفارمیشن کہاں ہے؟ اس کی انفارمیشن کے لیے کون سا جملہ ہے؟ ہاں یہ ہے ثابت، ٹھیک ہے، کہ اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا. اب وہ فردن فردن آگے آئے گا، لیکن یہاں حسن المعاب وہ تو پہلے کہہ دیا نا کہ اس سے بہتر. یہاں اسم تفضیل ہے، آپ کو پتا نا، اخیا راہ ہے، یہ اخیا روح ہے، من پھر اسم تفضیل کا سیگا کہ اس سے، یعنی اس دنیا کی زندگی کا جو متاع ہے اس سے بہتر حسن المعاب. اب یہ ثابت شدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاس سے ملنا ہے. یہ اب اس کے اوپر بندے کو شوق دلایا جا رہا ہے، ابھارا جا رہا ہے. جب وہ ابھارا جائے گا تو تب شوق پیدا ہوگا نا، تبھی تو آگے جائے گا نا، ایک دم ڈائریکٹلی تو نہیں ہوتا نا بندہ. تو یہاں جو اگزامپل ہے بڑی فٹ ہو رہی ہے، جس کا ثبوت یا نفی اس کے نزدیک ثابت ہو چکی ہے، جس چیز کو تسلیم کروانا اس کو حمزہ کے فوراً بعد لانا واجب ہے. اب یہ تسلیم کروانا ہے کہ ہاں وہ بہتر ہے اس سے، تو یہ سوالیہ انداز میں تاکہ دماغ کھلے، بندہ جو ہے سوچے. کمپیریزن ہے نا، دیکھیں من کے ساتھ کمپیریزن ہے، اس سے بہتر، تو یہاں کمپیریزن کے لیے شوق دلائے. سبحان اللہ. ذرا نوٹ کریں، یہ بات سمجھ آ سکتی ہے اگر ہمیں
یہ انداز نہ پتہ سمجھ آئے نا. تو اب یہاں پہ انبی او حمزہ آپ کو پتہ چل گیا تقریری ہے، اور کوئی حمزہ نہیں اس میں بن سکتا تقریری، یعنی شوق دلانا، ابھارنا، پرووک کرنا. خبر دوں، لفظ نوٹ کریں، کیا میں تمہیں بتاؤں، میں تمہیں بتاتی ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، ایسے کر کے ذرا بات کریں نا تو ایک خود بخود شوق. ہاں، کیسے چکنا کر دینا، ایک کرنا. اور زیادہ اچھا اسم تفضیل کا صیغہ، بہتر، اس سے بھی زیادہ اچھا. یہ جو تمہارے پاس ہے اتنا اچھا نہیں، میں تمہیں اس سے زیادہ اچھا دوں. بچوں کے ساتھ آپ کرتے ہیں نا یہ ٹرک، کہ اگر اس سے لینا ہے وہ چیز، یہ نہیں اچھی ہے چاکلیٹ، یہ چھوڑو، میں تمہیں اس سے اچھی دیتی ہوں. اس سے اگر وہ لینی ہے چیز غلط ہے وہ تو سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز ہے وہی انداز نا. اور ذالکہ کا سمجھ آ گئی آپ کو، مراد وہ ساری نعمتیں ہیں، دنیاوی نعمتیں جو اوپر جن کا ذکر ہو چکا ہے، اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اچھا جی آگے آئیں. للذین، ان لوگوں کے لیے، جی وچ از بیٹر، ایگزیکٹلی دنیا میں تو ہم بیٹر سے بیٹر کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا. للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، عند ربہم. اچھا اب یہاں تو خبر کی صرف ابھارا، اب آگے وہ خبر آ رہی ہے. اچھا اب وہ خبر جو ہے بہتر کی، وہ تو نہیں ہے یہاں پہ خالی. ابھی فی الحال پہلے کیا بات ہے، پہلے کیا بات کی ہے، خبر تو دینی ہے، وہ تو آگے ہے نا کہ جنت ہے، نیچے بہتی ہیں اور وہ ساری باتیں. یہاں تو پہلا جملہ کیا ہے، للذین، للذین اتقوا، پہلے کیا آ گیا، اس سے کیا سمجھ آئی. خبر سے پہلے وہ جو چیزیں ہیں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں، اس سے بہتر دینے کے بارے میں، اس سے پہلے تو کچھ اور ہی آ گیا. یہ ابھی چیزیں تو آگے آنے والی ہیں، جنت کی بات ہو رہی ہے نا، جنت کی چیزیں. للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اس سے کیا سمجھ آئی، نہیں نہیں نہیں، خبر تو آگے آ رہی ہے نا، وہ بتا رہے ہیں. یعنی یہاں پہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ملیں گی چیزیں، لیکن وہ سب کو نہیں ملنے لگی. وہ بہتر جو ملنا ہے وہ ملنا ہے، وہ بالکل ملے گا. اچھا ذرا ایک منٹ رکے، دنیا میں جو چیزیں اوپر ذکر کی گئی ہیں نا وہ سب کو ملی ہوئی ہیں نا. وہ الگ بات ہے کہ اپنے اپنے لیول کی ملی ہوئی ہیں، مطلب بیویاں، عورتیں بھی ملی ہوئی ہیں، بچے بھی ملے ہوئے ہیں، مال بھی ملا ہوا ہے، سب کچھ ملا ہوا ہے. لیکن جو سب سے بہتر ہے وہ تو سب کو نہیں ملنے والا نا. وہ کس کو ملے گا، پہلے اس کے لیے قیمت ادا کرنی ہے. ایسے ہی نہیں مل جائے گا. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے جو جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں ان کو بھی تو ملا ہوا ہے، ان کو تو بلکہ بہت کچھ ملا ہوا ہے. ان کے لیے انہوں نے تو دنیا ہی جنت بنائی ہوئی ہے. لیکن جو اللہ کے پاس ہے، عند ربہم حسن المعاب، جو اللہ کے پاس ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے. پہلے اس کے لیے قیمت ادا کرنی ہے، پہلے اس کے لیے اس قابل بننا ہے. ایسے ہی نہیں ملے گا. جو سب سے بہتر چیز ہوتی ہے وہ ایسے ہی دے دی جاتی ہے کسی کو جس کو اس کی ویلیو ہی نہ ہو. سوچے ذرا، سوچے تھوڑی دیر کے لیے ذرا، وہ ایسے ہی مل جائے گی. ایسے ہی کہہ دیں اچھا ٹھیک ہے یہ ملے گا. نہیں، پہلے خود کو اس قابل تو بناؤ کہ تمہیں وہ ملے. اس جانے کے لیے خود بھی تو کوئی عمل کرو نا، تب پھر وہ ملے گا نا، ورنہ تو تم قدر ہی نہیں کرو گے. ہاں ویری گڈ، ماشاء اللہ. لائک ہیئر اسٹوڈینٹس ورک ہارڈ ٹو گیٹ ایڈمیشن ان گڈ یونیورسٹیز. ایگزیکٹلی، فری کی کوئی بھی چیز ملے نا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی جب تک آپ اس کی کوئی قیمت. اب ضروری نہیں کہ اس کی قیمت آپ مال سے ہی ادا کریں. پھر جو جو فیس نہیں دیتا نا وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے پوچھا بھی نہ جائے، مجھے کوئی، میں تو لسنر ہوں، میری مرضی ہے، میں جو مرضی کروں. یہ اصل چیز ہے. اگر وہ فیس نہیں دے سکتا، اس کے حالات نہیں ٹھیک ہیں، تو کم از کم وہ باقی کام تو کرے نا، باقی ساری کمٹمنٹ وہی اس کا پھر عمل ہوگا نا، وہی اس کی مشقت ہوگی، اس کا ریوارڈ ہوگا، اسی کی وجہ سے ملے گا اس کو کچھ نہ کچھ. تو کمٹمنٹ تو پوری کرے نا. جی فری تھنگز لوز ویلیو، ایگزیکٹلی.
تعلیم کا ہے آپس میں ربط کرنا ہے. اگر کسی نے ایک لیسن سنا دوسرا نہیں، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی، خرابی پیدا ہو جائے گی. تو بہرحال سیریس نہیں ہوگا، وہ تدریج کے ساتھ لینا ہے. بہرحال یہ ایک پوائنٹ ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو خبر دینی ہے جس چیز کی، یہ خبر نہیں ہے. یہ کیا خبر ہے؟ للذین، یہ خبر نہیں ہے. بہتر کی خبر کیا ہے آگے؟ وہ آگے ہے جو ملنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ خبر جن کو دی جا رہی ہے جو بہتر جنہوں نے لینا ہے، پہلے وہ خود کو اپ گریڈ کریں، اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں. اس کے لیے ضرورت ہے، یہ ہے کہ تم تقوی کی زندگی اختیار کرو، پھر اس کے نتیجے میں تمہیں آخرت میں ایسی نعمتیں ملیں گی. اس کے حقدار بنو، تمہارا استحقاق ہوگا تو تمہیں پھر وہ آگے ملیں گی. تو یہاں پہ ساتھ ہی خبر، اب ذرا نوٹ کریں نا، پہلے ابھارا گیا ہے، جب دل میں خواہش پیدا ہو گئی ہے تو اب ساتھ ہی چھوٹا سا جملہ کہہ دیا کہ یہ جو بہتر والا ملنا ہے، جو بیسٹ ملنا ہے، حسن المآب ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے جناب، للذین کے لیے ہے. لی کون سا لا ہے؟ میں نے کہا تھا نا یہ سارے چیک کر کے آئیے گا. یہ کون سا لا ہے؟ بولیں، بتائیں. لام کی بھی بہت سارے استعمال پڑے ہوئے نا، رائٹ؟ یہ کون سا ہے؟ شاباش. اچھا، اب استحقاق کا مطلب ہوتا ہے جو حقدار ہے، اور یہ معنی اور ذات کے درمیان واقع ہوتا ہے، معنی اور ذات کے درمیان. اس کے بعد اختصاص یعنی خاص کے معنی میں نا، ٹھیک. ملکیت، تعلیل، یہ تو پھر دوسرے آ جاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، اگر ہم یہاں دیکھیں کہ کیا یہ استحقاق کا ہے یا اختصاص کا ہے؟ سوچ کے بتائیں، دونوں میں سے کون سا ہے؟ استحقاق کا ہے یا اختصاص کا ہے؟ شاباش، کوشش کریں، سوچ کے بتائیں مجھے. اچھا، اختصاص کا ہے. استحقاق کا بھی ہو سکتا ہے، اس کا بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک ہی ٹائم میں دو بھی ہوں؟ یہ پاسبل ہے، ایک ہی ٹائم میں دو بھی ہوں؟ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے نا، ہم جانتے ہیں نا یہ بات کہ ایک سے زیادہ بھی اس کے اندر معنی آتے ہیں نا، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی معنی میں استعمال ہو، لیکن اس سے پھر معنی کے اندر کیا چینجز آئے گی. اب آپ نے مجھے بتانا ہے یہ بات. للذین، ان لوگوں کے لیے جو تقوی کرتے ہیں، ان کے رب کے پاس جنات ہیں، یعنی جنتیں ہیں، رائٹ؟ آپ بتائیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ اختصاص کے لیے، پہلے ہم اختصاص کو دیکھ لیتے ہیں، اس سے پھر کیا معنی نکلا؟ دوسرا معنی پھر دوسرا دوبارہ دیکھتے ہیں. استحقاق کا، اس سے کیا معنی ہم لیں گے؟ اختصاص لیں، خاص کا میننگ، حصر کا میننگ، تو کیا معنی نکلا؟ خاص ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. جی شاباش، ویری گڈ. کہ دیکھیں نا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ حصر کا معنی آ گیا نا، کہ وہ خاص لوگ ہیں، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. خاص و عام، لیکن خاص ان کو کس چیز نے بنایا ہے؟ خاصیت کیا ہے ان کی؟ اسپیشلٹی کیا ہے ان کی؟ تقوی، متقی ہونا. ان کی صرف جو ہے، ان کی ڈیفینیشن آگے الذین سے تو نہیں سمجھ آ رہی نا کہ وہ لوگ کون ہیں. تو یہ خاص لوگ کون ہیں؟ یہ خصوصیت لام کا اس کے ساتھ کریں گے کہ وہ خاص لوگ کون ہیں کہ جو متقی ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہ ان کی خاصیت یہ ہے. تو اس کا مطلب ہے عام لوگ نکل گئے اس میں سے جن کے پاس تقوی نہیں ہے. سبحان اللہ، سمجھ آ گئی؟ کلیئر ہے؟ اوکے. اب آ جائیں دوسرا. اب مجھے بتائیں استحقاق کا معنی کیسے پھر کریں گے ہم اس کے لیے؟ استحقاق یہ کیسے پھر ہوگا ان لوگوں کے لیے؟ للذین، ہاں، کیونکہ وہ متقی ہیں. دیکھیں نا، وہ حقدار ہیں، ان کو ان کا حق ملنا چاہیے.
اچھا اب دونوں میں فرق ہے، دونوں سیم آپ کو فیلنگ نہیں دے رہے، سیم معنی نہیں دے رہے. یعنی آپ مجھے بتائیں متقی ہونا، تقوی اختیار کرنا. اب اس سے استحقاق کا معنی تب سمجھ آئے گی ہمیں زیادہ اچھا حقدار ہونے کا کہ ہم تقوی کو دیکھیں. کیا تقوی اختیار کرنا آسان کام ہے؟ تقوی کرنا آسان کام ہے؟ تقوی کیا ہے؟ کہ برے کاموں سے رکنا، اللہ کی ناراضگی سے رکنا، اور پھر اللہ کو ناراض کرنے سے روکنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سارے گناہ، ساری بری چیزوں کو روکنا اور اچھے کام کرنا. صرف گناہ نہیں رکنا، اچھے کام کرنا. اور تقوی کے اندر آپ کو پتہ ہے جو ڈر کا لیول ہے وہ سارے ڈر اس کے اندر آ جاتے ہیں جتنے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں نا، سارے جو سورہ بقرہ میں پڑھے ہیں تو وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو جتنے برے کام ہیں ان کو چھوڑنا اور اچھے. تو یہ تو آسان کام تو نہیں، تو مسلسل جد و جہد ہے نا ہر معاملے میں. یہ جتنی اوپر چیزیں دی گئی ہیں ان کا لیول بڑھانا ہے نا. تو ان معاملات میں جو جو آزمائشیں ہونی ہیں ان کے پہ اوپر پورا اترنا، تب انسان متقی بنتا ہے نا. پوائنٹ سمجھ آیا؟ تو جب متقی بن گیا، ظاہر ہے 100% کوئی وہ نہیں ہوتا، پھسلتا رہتا ہے، لیکن جو متقی ہوتا ہے اتنی محنت کرے گا. وہ کیوں کرتا ہے؟ اس کو کوئی ریوارڈ چاہیے ہوتا ہے نا، اجر کی وجہ سے کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے، ریوارڈ کی تو آگے قسمیں بہت ساری آنے والی ہیں، تو اجر کی وجہ سے کر رہا ہے. تو پھر جب وہ اتنی محنت کرے گا تو وہ حقدار ہے نا پھر کہ اس کو وہ اس کا حق دیا جائے. ٹھیک، تو اس کا تو حق بنتا ہے، کرتا ہی اسی وجہ سے ہے کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے میرا حق ملنا ہے. تو اسی لیے تو خبر دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں اس سے زیادہ کی نہ دوں. تو اس لیے یہاں پہ کہ تمہیں حق مل کے رہے گا، اور اسی لیے سیدھے تسلی کا معنی استعمال ہو رہا ہے. اب نوٹ کریں کہ دونوں ادھر پہلے کان کھڑے کر دیے کہ اس سے بہتر نہیں. یہ تو اوپر تو سب کو عام و خاص کو سب نعمتیں ملی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا، اوپر والی نعمتیں تو تقریباً سبھی کو ملی ہوتی ہے نا، سب کو مل رہا ہے کھانا پینا سب چیزیں اپنے اپنے لیول کے اعتبار سے. لیکن وہاں کی نعمتیں جو ہیں وہ عام کو نہیں ملنے والی. سبحان اللہ. حسن المعاب خاص لوگوں کے لیے ہے، جن کے پاس خاص قسم کا قیمت ہوگی، اس کی خاص قسم کا عمل ہوگا. اور جب متقی کہتے ہیں تو اس کے اندر پھر سارے عمل آگے. اور پھر ادھر سے جو استحقاق کی بات کریں تو پھر تسلی ملتی ہے، سکون ملتا ہے کہ میں یہ اگر یہ متقی بننے کی کوشش کر رہا ہوں تقوی اختیار، تو میرا پھر حق ہے، مجھے حق مل کے رہے گا، ایک سکون ہوتا ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ دونوں. اب اگر اختصاص والے کی بات کریں تو عام لوگوں کے لیے بھی یہ پھر میسج ہے کہ بھئی ہمیں بھی پھر خاص بننا ہے، کیونکہ یہ خاص لوگوں کے لیے. لام جب اختصاص کا آئے گا تو جو لوگ نہیں دھیان دے رہے، وہ دنیا کی محنتوں پہ لگے ہوئے ہیں، حاصل کرنا متاع الحیات دنیا کوئی سب کچھ سمجھا ہوا ہے، تو ان کو پھر فیلنگ ہوگی کہ یہ تو صرف خاص کو ملنا ہے، تو مجھے پھر اس کے لیے محنت کرنی ہے متقی بننے کے لیے. سبحان اللہ. تو یہ ہے یہاں پہ دونوں. تو دونوں یہاں پہ آئیں گے. الحمدللہ. بات کلیئر ہوئی؟ سبحان اللہ. میں نے تھوڑا سا اس کے اوپر بہت زیادہ سوچا. میں نے کہا یہ کہ ایک لفظ جو ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی چیزیں تھے کہ ایک حرف آپ لوگ کو کہتی ہوں، آپ لوگ کئی دفعہ نہیں دیکھ کے آتے، تو میں نے کہا اس دفعہ میں سب کھول کے سامنے رکھوں گی نا تاکہ پتہ چلے کیا کیا ہے. آگے دیکھیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے، موجود ہے. اندہ سے آپ سمجھتے ہیں نا، اس کا مطلب کہ اللہ کے پاس موجود ہے ان کا رب. اب یہ اسی کو دیکھ لیں، پوزیشن، نسبت، تعلق. اب یہاں پہ رب کا لفظ آ گیا، رائٹ، اللہ نہیں ہے یہاں رب. اب اوپر تو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے، تو کتنی محبت، کتنا وہ کہ ان کا رب ہے. رب نے دنیا میں بھی دیا ہوا ہے استعمال کے لیے. اب اگر اس کی جب دنیا میں دیا ہے تو اس کی بات سنو گے، بغیر مانگے دیا ہے، دنیا میں بغیر مانگے دیا ہے. تو پھر اب اس کے رستے پہ چلو گے، متقی بنو گے، تو پھر وہاں پہ تو بیسٹ دے گا. پھر سوچ لیں کہ اس کے حساب سے جب ان کا رب ہے جو دنیا میں دینے والا ہے سب کو، تو وہاں کیا دے گا. ادھر سے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ آگے بہت کچھ ملنے والا ہے نا. سبحان اللہ. کہ ان کے رب کے پاس، اور پھر خاص طور پہ رب کی طرف سے یہ نعمتیں ملنی ہیں. یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کیا ہوگا ان کے رب کے پاس؟
اب اس سے آگے جانے سے پہلے ہمیں کہ وہ آگے جنت کا ذکر تو آ گیا، اس کی ڈیٹیل بھی آ گئی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہاں کی جو نعمتیں ہیں بے شک کہ ان کا ذکر ہے بہت ساری جگہوں پہ، کیا کیا ہوگا، پھل فروٹ ہر چیز کا، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ وہ ایسی نعمتیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ کہا سنا ہے نا آپ نے، حدیث سنی ہوئی ہے نا، والی حدیث، ایک طرف تو ان کا ذکر بھی ہے اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ ایسی نعمتیں جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہ ہوگا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا کھٹکا ہوا ہوگا۔ میں حدیثوں کا مفہوم بتا رہی ہوں، سبحان اللہ، کہ دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے بعد کتنے دل نشین انداز میں اللہ تعالیٰ حسین انداز میں جنت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، ایسے مطلب وہ بھارا جا رہا ہے، تو وہ اللہ کے پاس ہے۔ اب چونکہ ظاہر ہے اگر بتایا ہی نہ جائے کہ وہ کیا ہے، اسے کہ دیکھا ہی نہ ہو چیزیں، تو پھر تو کیا بندے کو وہ ہوگا، اس کا ٹریلر تک نہ پتا ہو تو کیسے انسان ابھرے گا، نہیں ہوگا نا۔ تو پھر آگے پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، نو موٹیویشن، جنات تجری من تحتها الانہار، جنتیں ہیں، باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ کئی دفعہ ہم یہ ٹاپک پڑھ چکے ہیں مختلف جگہوں پہ نا، جنات کا اس میں سورہ بقرہ میں آپ بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ ہم؟ یہ میں نے اسی لیے کھول لیا تھا چونکہ جو ہم نے پڑھا ہوا ہے ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں۔ جمع جنت کی جمع جنات اسم ذات ہے، یعنی ایک جگہ ہے، اس کا معنی ہے بہشت، درختوں والا ہرا بھرا باغ جس کے اندر اتنے کہ زمین چھپ گئی ہو، یعنی اتنا گھنا۔ اصطلاح شرع میں وہ عظیم الشان باغ ہے جو بے انتہا نعمتوں کے لیے ہوئے آخرت میں نیک لوگوں کے لیے مخصوص ہے، آج نظروں سے پوشیدہ ہے۔ اور اس کا جن کا میننگ پتا ہے، ڈھانپ دینا، نظروں سے اونچل ہونا، جن بھی اسی لیے کہتے ہیں، اور جنین بھی۔ تجری کو بھی دیکھ لیں، جرا یجری سے بہنا، جاری ہونا، چلنا، تیزی سے گزر جانا۔ انہار جو ادھر استعمال ہوئے ہیں وہ اس کا معنی ہے دریا یا نہر یا بہتی ہوئی۔ اچھا، اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ تو ہم ویژولائز کر سکتے ہیں، دنیا میں بھی ایسی جگہ ہوتی ہیں نا کہ ایسے باغات ہوتے ہیں، ان کے ایسے سائڈ سے کہیں نیچے سے یا آبشاریں ہوتی ہیں، یہاں نیچے سے خاص طور پہ تحتی حل انہار، سبحان اللہ۔ اچھا، اب کس چیز کی نہریں، کیا نہریں بہہ رہی ہوں گی، کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے آپ مجھے؟ پانی کی، دنیا میں تو پانی ہی کی نہریں بہتی ہیں، اور تو میں نے کبھی کوئی اور چیز کی نہر نہیں دیکھی بہتی ہوئی، تو کیا جنت میں بھی یہی چیز ہے، پانی ہی کی ہوں گی نہریں یا کوئی اور بھی ہوں گی؟ جی ماشاءاللہ، ہاں، جنت میں نوٹ کریں، ذرا سوچیں ذرا، شہد، دودھ، شراب اور پانی وغیرہ، فی الحال تو جتنا ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے نا، تو یہ چار چیزوں کا ذکر ہے، پانی، شہد، دودھ اور شراب۔ کین یو امیجن؟ پانی کو تو ہم ریزمبلنس کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہم نہریں دیکھتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ وہ سب سے وہ جو انداز ہوگا وہ تو اب دیکھا ہی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسی ہوں گی، ہم تو یہیں پہ بڑے مر جا رہے ہوتے ہیں دیکھ دیکھ کے۔ اب شہد کی نہریں، کین یو امیجن؟ شہد ایک بوٹلز میں ہمارے پاس چھوٹا چھوٹا بوٹلز میں موجود ہوتا ہے، اب ذرا امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے، شہد بہہ رہا ہے نہر کی شکل میں، باغات کے نیچے شہد، سوچیں ذرا، ابھی تو ہم بوٹل میں سے نکالتے ہیں تھوڑا سا ضائع نہ ہو، اتنی محنت سے مکھیوں نے بنایا ہوتا ہے، اور اس کو کس طرح ہم، اور وہ بھی خالص نہیں ہوتے کئی دفعہ، رائٹ؟ ذرا سوچیں، تھوڑا ویژولائز کر کے دیکھیں، پانی کی جگہ شہد و بہر ہے، کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ نہیں نہیں، آنکھیں بند کر کے سوچیں ذرا، شہد کی شکل لائیں دماغ میں، جو اصلی شہد ہے، میں نے بھی آنکھیں بند کر لی، آپ بھی کریں، سوچیں ذرا کہ اس طرح ایک نہر کی ایسے کھلی جگہ ہے، پورا تو سنیریو نہیں سوچ سکتے لیکن بہتا ہوا شہد سوچیں کتنی بڑی کوانٹٹی میں ہوگا کہ نہر میں بہہ رہا ہے، اور بہنا، اور شہد کس طرح کا ہوتا ہے، مطلب تھوڑا تھک ہوتا ہے نا،
وہ پانی کی طرح تو لیکوڈ ہی نہیں ہوتا اس طریقے سے کہ بالکل ہی اسموتھلی، لیکن جب اتنا زیادہ ہوگا کہ بہہ رہا ہوگا، صرف کھڑا ہوا نہیں ہو رہا. کیونکہ یہاں دیکھیں ذرا، تجری، فلو میں. سوچا ہے کبھی، سوچا آپ نے اس طرح؟ نہیں. ٹھیک ہے نا، ذرا ایسے فیل کرنے کے لیے. اچھا، اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ دودھ. دودھ ذرا سوچے ذرا. دودھ وائٹ کلر کا مزے کا دودھ بہہ رہا ہے نہروں میں. دودھ بے شمار، کتنا مشکل ہے دودھ حاصل کرنا اور اچھا دودھ ملنا، اور کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے یہاں پہ ہمیں نا. اور کتنا خوب مزے کا ہوتا ہے دودھ، اور وہ بہہ رہا ہے. اچھا، اس کے بعد جناب شراب. ٹھنڈا دودھ یا گرم دودھ. گرم بھی تو پیتے ہیں نا، ٹھنڈا بھی ہوتا ہے گرم بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں ٹھنڈا ہو، اس کا ذکر نہیں ہے کہ ٹھنڈا ہوگا یا گرم ہوگا، کیسے کریں گے ہم. لیکن دودھ ہوگا بہرحال نہروں میں. یعنی ایک پانی کی نہر ہو گئی، پھر اس کے بعد شہد کی، اور پھر دودھ کی، اور پھر شراب. اب شراب کو نہیں ہم فیل کر سکتے. دودھ کو تو ہم ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، شہد کو بھی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، اور پانی کو بھی. لیکن شراب کو تو ہم ٹیسٹ نہیں کرتے، اور نہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ نہ کرے کہ کبھی ہم چکھیں بھی اس کو کبھی کسی بھی حوالے سے. رائٹ؟ کینوٹ امیجن، ایون آئیڈیا بھی نہیں کر سکتے، دنیا میں بھی نہیں کر سکتے. اور ادھر اگر ہم سوچتے ہیں شراب کے بارے میں تو الٹی آتی ہے، کتنی گندی اسمیل ہوتی ہے اسپرٹ کی. لیکن وہاں تو ایسی شراب نہیں ہوگی نا. رائٹ؟ اور اس کے بارے میں سوچ کے ہی خوف آتا ہے شراب، لیکن اس کی نہریں بہ رہی ہوں گی. کین یو امیجن؟ اچھا اب سوچیں ذرا. ابھی تو مجھے شہد، ابھی صبح ہی میں نے لیا شہد، اس میں پانی میں ڈال کے پیا. تو شہد اتنا سا لینا پڑتا ہے، اس میں ڈالنا پڑتا ہے، یہ دودھ میں ڈال کے لوگ پی رہے ہوتے ہیں. وہاں تو کوئی تگ و دو نہیں ہے، نہر بہہ رہی ہے. ادھر سے جتنا مرضی دودھ لے لیں، اور جتنا مرضی شہد لے لیں. اور ابھی تو جن لوگوں کو عرض ہوتی ہے، ہمیں تو کبھی عرض نہیں ہوئی ہے شراب کی، اللہ نہ کرے، لیکن اگر جن لوگوں کو ہوتی ہے تو وہ ادھر ان کے لیے بھی مطلب وہ چیز رکھی گئی ہے. اچھا، اب کیوں شراب رکھی گئی جبکہ دنیا میں تو منع کی گئی ہے؟ تاکہ یہاں پہ منع لوگ نہ لیں، یہاں نقصان ہے وہاں نقصان نہیں ہوگا. جتنا نہر کتنی وسیع، مطلب اس میں کمی تو نہیں ہوتی نا، جتنا بھی لیں. جو شخص جتنا مرضی ہنی لے لے ادھر سے، جتنا مرضی دودھ پیے، جتنا مرضی پانی لے. یہاں تو ترس ترس کے لوگ لے رہے ہوتے نا، یہاں تو نہریں نہیں بہہ رہی ہوتی نا. تو میں تھوڑی دیر کو ویژولائز کریں ساری نہروں کے بارے میں. کیا خوبصورت. اور یہ ایک جگہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہوں پہ یہ ہمیں بار بار کہا. یہ دیکھیں یہاں پہ سورہ بقرہ میں بشر الذین آمنو. اچھا یہاں بھی دیکھیں، خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو. خوشخبری جو دینی ہے وہ نہیں ہے خوشخبری. پہلے کیا ہے؟ آمنو، جو ایمان لائے. صرف ایمان نہیں لائے، اچھے عمل بھی کیے. یہ خوشخبری بعد میں آ رہی ہے، لیکن پہلے عمل، ایمان اور عمل، پھر آگے خوشخبری ہے. ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار. سیم یہاں. اس کے بعد تو یہ اسلوب ہر جگہ آپ کو ملے گا، ایگزیکٹلی اسی طرح نہریں بہہ رہی ہیں. تو یہ ہوگی بات. تو آج کے بعد دماغ میں سوچیں. ہاں ماشاءاللہ، ویری گڈ سسٹر فرد. بہتی ہوئی چیز پاک اور صاف، یعنی یہاں تو پانی ہی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں نا، کہ جو بہتا ہوا پانی ہوتا ہے وہ اس میں کچھ گر بھی جائے، اور اس کے بارے میں سارا جو فقہی مسائل میں ہم پڑھتے ہیں نا فقہ میں، کہ وہ پاک صاف ہوتا ہے. تو اب یہ بہنے کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی سوچیں. اگر سپوز شہد بھی کھڑا ہو کہیں پہ یا دودھ بھی پڑا ہو تو گندا ہو جاتا ہے نا ایسے، لیکن وہ بہہ رہا ہے، پیچھے سے صاف آ رہا ہے. اگر ادھر تو خیر ڈرٹ ہوگی نہیں، ادھر تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ادھر گندا ہوگا. لیکن بہنے کا مطلب، بہنے سے یہ بھی آتا ہے نا کہ کم نہیں ہوگا. اچھا اب یہ بہنے سے، یہ آپ نے جو یہ بات کی ہے نا، اس سے میرے دماغ میں بھی پوائنٹ آیا ہے کہ اگر ایک کوئی کہتے ہیں نا پاؤنڈ ہو، یہ اگر ہوتا کہ یہ شہد کا پاؤنڈ ہے، رائٹ، یہ کس چیز کا پاؤنڈ ہے؟ دودھ کا. پھر اسی طرح آگے شراب کا اور پانی کا.
4 پاؤنڈ آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے. اب اگر اس میں سے لوگ لے رہے ہیں تو آخر کار ذہن میں آئے گا نا کہ یہ خالی ہو جائے گا نا، اتنے ڈھیروں لوگ ہیں، کم ہونا شروع ہو جائے گا نا جب نکل. وہ تو اللہ کی قدرت ہے، اگر پاؤنڈ بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھرتے جاتے، نیچے سے یہ نکلتا آتا. لیکن ایک انسان تو سوچتا ہے نا کہ ہاں چلو جی، جیسے ہماری تھنکنگ اتنی مطلب اس میں وسعت نہیں ہے، اگر تو یہ تو کم بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو بہہ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ پیچھے سے آتا جا رہا ہے، اس کا اینڈ نہیں ہے، نیور فنش. بہنے کا جو کانسیپٹ ہے اور خوبصورت بھی لگتا ہے، مزے کا بھی لگتا ہے، اور ہر بندے کو ایکسیس، یعنی بہہ رہا ہے. جنت کو چھوٹی سی تو نہیں ہے نا، جدھر جدھر مثلاً میں تو ایسے ہی بنا کے ڈسکس کر رہی ہوں کہ جنت ہے، اس کا تو عرض اور کتنا ہے وہ تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. تو جتنی دنیا کے لوگ جنت میں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کرے، جنت الفردوس میں جگہ دے، اور سب لوگوں کو جتنے بھی مومن ہیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ڈسکشن تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کے لیے کوشش بھی کریں اور پھر پہنچیں وہاں پہ، ہم سب وہاں موجود ہوں. تو وہاں پہ پھر نہریں بہ رہی ہیں جہاں جہاں جنت کے جس لیول میں لوگ ہیں، اب وہ اس جگہ سے اس کو ایکسیس کر رہے ہیں. بہتی ہوئی جو جگہ ہوتی ہے، ایک جگہ نہ ملے تو دوسری جگہ سے آپ لے سکتے ہیں نا، تو وہ تو ختم نہ ہونے والا نیور اینڈنگ فلو میں جا رہی ہے. سبحان اللہ. تو یہ بہنا جو ہے یہ کتنا خوبصورت وہ دے رہا ہے. اور نیچے سے یعنی کہیں اوپر نہیں ہے کہ ایکسیس نہ ہو. اس کے تو پھر کئی معنی ہم نکال سکتے ہیں خوبصورتی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. جیسے کہ وہ سبا کا جو محل سلیمان علیہ السلام کا جو محل کی وہ سارا ہے نا، کہ وہ جب آئی تھی تو وہ شیشے کا فرش تھا، نیچے سے پانی بہ رہا، اور وہ سارا اس کو ہم فیل کر سکتے ہیں، وہ پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں نا. اور ادھر بھی جو لوگوں نے بنایا، آج کل تو آپ کو پتہ ہے یہاں بھی ہے نا، ملکوں میں بن چکا ہوا ہے نا کہ ایسے ایون سمندر کے نیچے سے بھی وہ ٹنل بنی ہوتی ہے اور ارد گرد سمندر ہے. اور اسی طرح فشز، وہ کئی ایسی جگہوں پہ میں جا چکی ہوں کیرینز میں، آرٹیفیشل جو ویوز اور پھر آرٹیفیشل جو بنائے ہوئے ہیں کہ پانی ہوتا ہے تو آپ نیچے بھی فیل کریں، اوپر بھی، ہر طرف سے. تو اس کی تھوڑا سا تو دنیا میں لوگوں نے اپنی اپنی جنتیں بنا لی ہوئی ہیں نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہاں پانی میں تو پھر آپ اپنی باڈی سمیت اندر جائیں، مزہ کریں. یعنی یہاں پہ ہم جاتے ہیں نا ایسی جگہوں پہ نہانے کے لیے، ایسی جگہوں پہ کتنا مزہ آتا ہے. یہ جو دنیا کے اندر جو کچھ ملا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ ہمیں فیل کروانے کے لیے نا، تاکہ ہم فیل کر سکیں وہاں پہ کہ وہاں کیا ہونے والا ہے. اور پھر بعد میں سب اچھی، یہاں صرف ایک چیز کا ذکر ہے یہاں پہ کہ وہاں پہ جنت میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور آگے پھر دوسری چیز جو ہے ازواج مطہرۃ، یہاں ساری چیزوں کا ذکر نہیں ہے. سورہ بقرہ میں، اب ظاہر ہے قرآن میں ڈفرنٹ جگہوں پہ ڈفرنٹ، یہاں دیکھیں رزقو منہا من ثمرات رزقن، یہاں رزق کی بات آ رہی ہے. پھر یہاں پہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں. اب یہاں پہ اس سے اگلی سٹیج اللہ تعالیٰ لے آئے. اور وہ کیا سٹیج ہے؟ کیونکہ انسان کو ساری نعمتیں مل جائیں، ساری نعمتیں مل جائیں، لیکن انسان اکیلا رہ کے کبھی زندگی بسر نہیں کر سکتا. اس کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی ساتھی چاہیے ہوتا ہے. اسی لیے تو اس کا جو اس کا انسان کی جو روٹ ورڈ ہے نا ڈفرنٹ، نسیہ سے بھی ہے، پھر اسی طرح حمزہ نون سین سے بھی ہے. تو اس کے اندر یہی بات ہے نا کہ اس کو اکیلا نہیں، حمزہ نون سین سے اگر لیں تو رہ سکتا. اور اس کی مثال ہمارے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جب بھیجا تھا تو سب سے پہلی نعمت تو وہی دی تھی نا، حضرت اما ہوا. وہ درخت اور کھانا پینا تو بعد میں بات کی تھی. سب سے پہلی نعمت کیا دی تھی؟ کمپنی. اور اس کے بعد پھر آگے نا. تو اس وجہ سے یہاں پہ بھی پہلی نعمت ہے. اس سے پہلے یہ جو کہا نا خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. اب ہمارا ہو گیا ٹائم ختم. انشاءاللہ یہ جو آیت کا باقی کا پارٹ اور اگلی آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے.
ایکچولی ایک ایک لفظ کو اگر دیکھیں تو اس میں سے ایک دنیا آباد ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ ایک ایک ورڈ جو ادا کیا ہے، اپنا کلام ہمیں دیا ہے، اس کے اندر تو ایک ایک ورڈ کے اندر ہمارے لیے ایک سمجھ بوجھ کی چیز ہے. آج کے بعد یہ جو دودھ اور یہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کے اوپر غور کریں. یہاں بھی جو ملی ہوئی ہیں بے شک کہ یہاں اس انداز میں نہیں ہے. اب ان کی اپ گریڈ فیلنگ آپ نے دیکھ لی ہے، سوچ لیا ہے، صرف فیل کیا ابھی تک. تو ظاہر ہے اس کو ایک لمٹ تک ہی ہم فیل کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں آپ کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کے اوپر غور کریں اور پھر عمل میں لائیں اپنے اپنے حالات کے مطابق. چلیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.